اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس بارے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات جو اللہ نے بیان کی ہے، اس بارے کے اندر کئی باتیں ہیں لیکن جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، فرمایا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگو اس چیز کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے اگر تم مومن ہو۔ اور آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کیا ہے تمہیں کہ تم وہ نہیں کھاتے کہ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کا کھانا فسق ہے۔ اب یہ ایک مسئلے میں اللہ رب العالمین نے تین باتیں جو بیان فرمائی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ رزق، وہ ذبیحہ کھانے کی اجازت دی ہے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ اللہ کا نام لے کر جس جانور کو ذبح کیا جائے اس کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اس کو ذبح کیا جائے اس کا کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس چیز کے اوپر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کا کھانا فسق ہے، وہ نہیں کھانا۔ وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرنے چاہیے، اور اللہ کا نام کیا لینا ہے؟ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ وہ جانور اس کا گوشت کھانا چاہیے۔ جس جانور پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، کہ ایسی چیز کے کھانے کو اللہ نے فسق قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اسی پارے کے اندر آگے جا کر بیان کیا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں نا، اللہ کا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ فلاں بندے کو میں نے ہدایت دینی ہے، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے اسلام کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ وہ یہ اس بات پہ یقین رکھیں کہ جس کو اللہ نے اسلام کی دین کی سمجھ عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ جو ارادہ کیا ہے اس کو ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس سے اللہ ارادہ کرتا ہے نا ہدایت دینے کا، کہ اللہ اس کو ہدایت دے، أَن يَهْدِيَهُ، اس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو اسلام کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کو اسلام کی فقاہت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، اس کے اعمال کی وجہ سے، اللہ کا اس میں قصور کوئی نہیں ہے، وہ انسان خود ہی ہدایت کے راستے پر نہیں آنا چاہتا تو اللہ بھی زبردستی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جس بندے کو اللہ گمراہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتے ہیں، اس کا دل نہیں اسلام والی بات میں لگتا،
اس کو اسلام کی سمجھ نہیں آتی، اس کو دین کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا، اس کو رغبت ہی نہیں ہوتی اسلام کی بات کی طرف، دین کی بات کی طرف. اور فرمایا اس کی مثال اس طرح ہوتے ہیں کانما یصعد فی السماء، اس کے لیے دین پر چلنا، دین کی بات کو سمجھنا ایسے مشکل ہوتا ہے جیسے آسمان میں چڑھنا مشکل ہوتا ہے. آج دیکھ لیجئے بڑے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے سامنے آپ دین کی بات کریں نا، وہ چھوٹو جی تسی ہر ویلے دین دے جڑے ہوتے ہو، تانوں اس طرح اور گل ہی کو نہیں ہوندی، ہر ویلے اسلام اسلام دین ہی دین، کبھی اور بھی کوئی گل کر دے کو. یعنی وہ اتنے بیچارے، کیا ان کو کہا جائے کہ ان کے سامنے دین کی اسلام کی بات کی جائے وٹ کھا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو ایسے لوگ بد نصیب ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ جن کو اللہ رب العالمین نے پروگرام بنا کے جن کو گمراہ ہی رہنے تو یہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے. حضرات اگر ہم ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے دین کی سمجھ عطا کی ہے یا دین کی طرف کو رغبت اللہ نے ہمیں ڈالی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمانے کا پروگرام بنایا ہے. اور اگر دین کی بات سن کر ہمیں چڑ ہوتی ہے، ہمیں تنگی ہوتی ہے، ہمارا دل تنگ ہوتا ہے تو خدا را اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیے، اللہ کے حضور التجا کیجئے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما لے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، فرمائے اللہ نے جنوں انس کی بات کی ہے. فرمایا کہ یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے خطاب فرمائیں گے. جنوں اور انسانوں سے کیا خطاب کریں گے؟ الم یأتکم رسل منکم. یہاں سے ایک بات جو سمجھ آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے جو انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف انسانوں میں بھیجے ہیں. جنات میں اللہ نے نبی نہیں بھیجے. یہ شرف، یہ سعادت صرف انسان کو اللہ نے عطا کی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ رکھا ہے. جنات میں نہیں رکھا. لیکن جو نبی اور رسول انسانوں کے لیے آئے ہیں وہی نبی اور رسول جنات کے لیے بھی آئے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس سے پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے آپ لوگوں نے یہ بات سن بھی رکھی ہے اور قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی. انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی ان کو کنٹرول دیا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور وہ جنات پر حکومت کرتے تھے. جنات ان کے حکم کے تابع تھے. انہوں نے جنات سے پوری مسجد اقصی تعمیر کروائی تھی، واقعہ موجود ہے. جنات بڑی بڑی دیگیں ان کے لیے تیار کرتے تھے، کھانے بناتے تھے، قرآن میں موجود ہے. جنات ان کے لیے سمندر میں غوطے لگا کر موتی ہیرے جواہرات نکال کے لاتے تھے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ نے انبیاء جو انسانوں کی طرف بھیجے ہیں وہی انبیاء جنات کی طرف بھی ہیں. یعنی انسان نبی ہی انسانوں کے لیے بھی نبی ہے اور جنات کے لیے بھی نبی ہے. اور ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ پریشان تھے کہ لوگوں کو میں دین سناتا ہوں، یہ دین مانتے نہیں ہیں، یہ دین سمجھتے نہیں ہیں، یہ اسلام سمجھتے نہیں ہیں، آپ پریشان تھے، تو اللہ نے جنات کی ایک جماعت بھیج دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے قرآن سنا، وہ کہنے لگے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. جنات نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تو وہ کہنے لگے یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آسمان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے. ہم پہلے جو آسمان کے قریب جا کے
کوئی ایک آدھ بات فرشتوں کی سن لیتے تھے، اب ہم آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے سے ہمیں اندھارے پڑتے ہیں، ہم میں سے کئی جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن اتر رہا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن سنا، قرآن سننے کے بعد وہ پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم بڑا عجیب قرآن سن کے آئے ہیں، یہدی الی الرشد، وہ قرآن ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، رشد کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہم تو آمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ لَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو کبھی شریک نہیں بنائیں گے۔ تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنات بھی ایمان لائے، ٹولیوں کی ٹولیاں، جماعتوں کی جماعتیں، جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان لائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی طرف اور جنات کی طرف اللہ نے اپنے نبی بھیجے، لیکن وہ نبی انسانوں میں سے ہی تھے، جو انسانوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے، جنات کے لیے بھی نبی بن کے آئے، جنات میں سے کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ قیامت والے دن پھر بھی جو لوگ نبی کی بات نہیں مانتے نا، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جن ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے، آئے نہیں تھے؟ تو یہ انبیاء جو رسولوں کی طرف بھی آئے، جو انسانوں کی طرف بھی آئے، جنات کی طرف بھی آئے، ہم سب کو، جن و انس کو مکلف بنایا گیا ہے، اور جن و انس سے ہی کل قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے نبیوں کی باتیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، مشرکین کا تذکرہ کیا ہے۔ مشرکین نے جانوروں کی کئی قسمیں بنا رکھی تھی۔ کچھ جانور تھے ان کو انہوں نے اپنے بتوں کے لیے خاص کر رکھا تھا، کچھ جانور تھے ان کو انہوں نے اللہ کے لیے خاص کر رکھا تھا کہ یہ جانور، یہ فصلیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ ہمارے ان خداؤں کے لیے جو یہ زمین کو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ لات، منات، یہ عزا، یہ حبل وغیرہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ اگر جو حصہ انہوں نے اپنے بتوں کے لیے خاص کیا ہوتا تھا نا، اگر اللہ رب العالمین کے حصے میں جو اللہ کے لیے خاص کیا ہوتا تھا، اگر بتوں کے حصے میں کوئی کمی آ رہی ہوتی نا، تو اللہ کے حصے میں سے نکال کے بتوں کے حصے میں ڈال دیتے۔ لیکن اگر اللہ کے حصے میں کوئی کمی آ رہی ہوتی تو بتوں کے حصے میں سے نکال کر اللہ کے حصے میں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان کے بارے میں یہ بات بیان کر کے کہا ساء ما یحکمون، یہ بڑا ہی برا فیصلہ کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور میں ایسے ہی مشرکین میں سے اکثر کے لیے ان کے شرکاء نے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، ان کی اولادوں کے قتل کرنے کو مسیّر کر دیا تھا، یعنی وہ جو ہے نا اپنی اولادوں کو اپنے خداؤں کے لیے ان کی بھین چڑھا دیتے تھے، ان کو جو ہے نا قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مشرکین کے جو ہے نا وہ یہ تذکرہ کیا ہے، اور یہ آج بھی بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو بلیاں چڑھاتے ہیں، بتوں کے نام پر ذبیحے کرتے ہیں، اور معاذ اللہ انسانوں کو، معاذ اللہ جو ہے نا وہ کئی ایسے قبائل ہیں جو آج بھی بتوں کے نام پر انسانوں کو تباہ کرتے ہیں، اور اس قسم کے شرکیہ معاملات، تو ان کا اللہ نے تذکرہ کیا، یہ سب باطل ہے، شرک ہے، یہ کفر ہے۔ کوئی بھی سب ذبیحہ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اللہ کے نام پہ ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ کوئی جانور، کوئی چیز ذبح نہیں کی جا سکتی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ الانعام کے اندر آگے جا کر بیان کیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، اور میں لوگوں آؤ میں تم پر پڑھوں کہ تم پر کون سی چیز تمہارے رب نے حرام کی ہے۔ اللہ کے نبی کیا حرام کی ہے؟ اور میں اللہ نے حرام کیا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، شرک کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا۔
وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کی نافرمانی کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، رزق کی تنگی کے ڈر سے اولاد کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ آج بھی ہے نا ایک نظریہ، چھوٹا خاندان زندگی آسان، بچے دو ہی اچھے، تھوڑے بال ہوں گے تو زندگی سوکھی لگ جائے گی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ رزق کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو قتل کرتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی ان کے حمل ضائع کر دیتے ہیں، اور اس قسم کے یہ سارے کام تو یہ اس وقت بھی لوگ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہ کرو، یہ حرام ہے، اپنی اولادوں کو رزق کی تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور تمہاری اولادوں کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تم نہیں کھلاتے، ہم کھلاتے ہیں، تو تم کیوں ان کو قتل کرتے ہو، نہ قتل کرو۔ اور فرمایا حرام کیا تمہارے رب نے بے حیائی کے قریب جانا، ظاہری باطنی بے حیائی کے قریب جانا اللہ نے حرام کیا ہے، کسی نفس کو نہ حق قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے۔ آگے فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، یتیم کا مال نہیں کھانا ظلمن ناجائز طریقے سے، یہ حرام کیا ہے۔ اور آگے فرمایا ماپ تول پورا کرو، ماپ تول میں کمی بیشی کرنا یہ حرام کیا ہے۔ اور جب بھی بات کرنی ہے عدل کی کرنی ہے، چاہے وہ کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بغیر عدل کے بات کرنے کو حرام کیا ہے۔ جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو، وعدوں کی خلاف ورزی کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے آگے پتا کیا فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، ان چیزوں سے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچنا، اور جن چیزوں کو حکم دیا ہے کرنے کا ان کو ماننا، یہی میرا راستہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک لائن لگائی اور اس پہ انگلی رکھی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھا آ رہا ہے یہی میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو دائیں بائیں اللہ کے نبی نے ایک نقشہ بنایا، ایک سیدھی لائن لگائی، اس کے دائیں بائیں کچھ ٹیڑھی لائن لگائی، پھر سیدھی لائن پر انگلی رکھ کے فرمایا أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو سیدھا راستہ آ رہا ہے نا یہ میرا راستہ ہے، اس کی اتباع کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو دائیں بائیں نکل رہے ہیں نا ٹیڑھے راستے، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کے پیچھے چلو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں سیدھے راستے سے دور کر دیں گے، جدا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا لوگوں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، فرمایا جو بندہ برا کام کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برائی کا بدلہ ایک ہی برائی کی صورت میں دیتا ہے، لیکن جو بندہ اچھائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے حدیث بھی کئی دفعہ سنائی ہے ان دنوں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، یعنی 10 گنا سے ثواب شروع ہوتا ہے 700 گنا تک جاتا ہے، جتنا خلوص ہوگا، جتنی الہیت ہوگی، جتنا رضا الہی ہوگی، اتنا ہی اس کا اجر جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ان صلاتی و نسکی، اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں میرے نبی کو کہہ دیجیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ میں کسی کے لیے نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ قربانی دیتا ہوں، نہ میری زندگی، نہ میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ میرا جینا بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، مرنا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرا صدقہ و خیرات، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی اسلام ہے، یہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے سورہ الاعراف جو ہے اس کے اندر آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا، ساتھ اماں حوا کو بھی بھیجا، فرمایا کہ لو کھاؤ جہاں سے جی چاہے، تو اس درخت ایک درخت خاص کر دی اس کے قریب نہ جانا۔ اب وہ جو شیطان
جس کو اللہ نے کہا تھا ابلیس کو، فرشتوں کو کہا نا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا میں سجدہ کیسے کروں، میں اس سے بہتر ہوں، میں نہیں اس کو سجدہ کروں گا۔ اللہ نے اس کو راغ درگاہ بنا دیا، اس پر ہمیشہ کے لیے لعنت ڈال دی۔ اس نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دے، فرمایا ٹھیک ہے، مہلت مل گئی۔ اس نے کہا اب میں پتہ کیا کروں گا، میں تیرے بندوں کے آگے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو تو نہ شکرا پائے گا، اکثر کو نہ شکرا پائے گا، یہ نہ شکرے ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ نہ شکرا ہے نا، وہ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا میں ان کو گمراہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، میں ان کو نہ شکرا بنا دوں گا۔ دیکھ لیجیے ہم آج کتنی دنیا جو نہ شکری ہے، کھاتے اللہ کے ہیں، گیت گہروں میں گاتے ہیں، اس سے بڑھ کر نہ شکری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا کھاتے پیتے پہنتے ہیں، اس کی زمین پہ رہتے ہیں اور پیشانی غیروں کے آگے جھکاتے ہیں، اس سے بڑی نہ شکری اور کیا ہے؟ تو یہ شیطان کا وار ہے کہ اس نے انسانوں کو نہ شکرا بنا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا آدم یہ ایک درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اب ابلیس آ گیا، اس نے قسمیں اٹھائی، کہنے لگا بابا جی میں تھوڑا بڑا خیر کھا لے، اس درخت کا پھل کھا لو تسی ہمیشہ ہمیش جنتی بن جاؤ گے، تو ہمیں تو کٹ کوئی نہیں سکے گا، یا تسی فرشتے ہو جاؤ گے، میں تھوڑا بڑا خیر خواہ۔ اس نے قسمیں کھا کے آدم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ خیر خواہی قسمیں کھا کے یقین دلایا۔ آخر آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے، اما جی ابا بھی پھل کھا لیا، ادھر سے پھل کھانے کی دیر ہے، جنتی لباس اتر کے، اور یہی وہ چاہتا تھا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو، اما جی ابا کو زمین پہ بھیج دیا، فرمایا جاؤ اب زمین پہ جاؤ، تمہارا ٹھکانہ زمین پہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی۔ کیا توبہ کی؟ یہ الفاظ کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ الفاظ پڑھ کے، یہ دعا مانگ کر آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی۔ تو یہ دعا بڑی بہترین ہے، یہ یاد کرنی چاہیے اور اللہ سے یہ دعا پڑھ کے توبہ کرنی چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا ہے سورۃ اعراف میں، فرمایا لوگوں ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ یواری سواتکم علیشا، یہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے اور تمہارے اعضاء کو چھپاتا بھی ہے، یعنی یہ تمہارے اعضاء کو چھپانے کا کام بھی کرتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے جو لباس اللہ نے انسان کو دیا ہے نا، اس میں یہ دو کوالٹی ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ وہ اعضاء کو چھپائے اور دوسرا یہ کہ وہ باعث زینت بھی ہو۔ اب آج ہم نے بعض لباس ایسے اپنے لیے منتخب کیے ہوئے ہیں جو باعث زینت و بظاہر ہیں، لیکن وہ اعضاء کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ وہ اعضاء کو ظاہر کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو اعضاء کو چھپاتے ہیں لیکن وہ باعث زینت نہیں ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ادھر تو اوپر روڈ کے اوپر نا، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ نہ بوریاں پائی ہوتی ہیں، اب بوریاں نہیں تھی، وہ بوری کاٹ کر نہ پائی ہوتی، وہ سمجھتے ہیں یہ آپ نے بڑی فقیری والا لباس پہننا، آپ بڑے اللہ کے لوگ ہو گئے۔ یہ بوریاں پہننا یہ اللہ والوں کی نشانی نہیں ہے۔ سارا کچھ ہندیاں سندیاں کپڑے لا کے بوریاں پا لینا، یا آخنا کسی ولی اللہ ہو گیا، یہ ولی اللہ کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کو دیکھا اس کا حال ذرا کمزور تھا، فرمایا کیا تیرے پاس اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے؟ کہتا کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ فرمایا پھر تیرے اوپر نظر آنی چاہیے، اللہ کی رحمت نظر کیوں نہیں آ رہی تیرے اوپر؟ تو یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بوریاں پہننا یہ کون سا دین ہے؟ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ تو دکھلاوا ہے۔ اونج 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل سے چڑھے آئے تے اتنے بوری پائی ہے نا، پاگل۔ اونج 50 روپیہ چڑھتا ہے تے کپڑے پورے نہیں پانے۔ بھائی ایڈی تین فقیری چڑھی ہے، ایڈا تو صوفی ہے تو کھودے دبو کیا گیا، بوری پہن گدے پہ سوار ہو، پھر 50 روپے کو چڑھتا ہے، 2-2.5 لاکھ کی گاڑیوں میں کو بیٹھتا ہے۔ تو یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ نے لباس جو اتارا ہے اس میں 2 کوالٹیاں ہونی چاہیے، ایک یواری سواتکم، جو تمہارے اعضاء کو چھپائے،
جن کو چھپانا مقصود ہے. وریشا، اور دوسرا وہ باعث زینت ہو، پہنے چنگا لگے. تو یہ خواتین کے لیے بھی بہت یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے. خواتین بھی اپنا لباس اس طرح کا بنائے جو یواری سوادکم بھی ہو، وریشا بھی ہو، باعث زینت بھی ہو اور عذاب کو بھی چھپائے. ایسا لباس جو عذاب کو چھپانے کا کام نہیں کرتا بلکہ عذاب ظاہر کرتا ہے، وہ لباس اسلامی نہیں ہو سکتا، وہ غیر اسلامی لباس ہے. اللہ نے ایسا لباس نازل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لباس پہننے کی توفیق دے جو اللہ نے اتارا ہے. اور یاد رکھیے یہ اس دوسرے قسم کا لباس جو ہے نا، یہ شیطانی لباس ہے. شیطان کا پورا پروگرام ہے کہ میں انسان کو ننگا کروں. يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا. اللہ نے بیان فرمایا سورہ اعراف میں، فرمایا شیطان کا پورا پروگرام ہے تھوڑے کپڑے لوائے. ویلو نے لوا چڑے نے. اب منڈے ویلو وہ بھی پاٹے کپڑے پائی پھرتے ہیں، کڑیاں ویلو بھی پاٹے کپڑے پائی پھرتے ہیں، ادھے ننگے لوا چڑے انہوں نے کپڑے فیشن دے نام تے. فیشن پینٹ پائی ہے وہ ایتھوں تک اتھوں تک ساری جگہ جگہ تو پاٹی ہے، کڑیاں دی بھی تے منڈیاں دی بھی. فیشن کے نام پر اس نے ہمیں ننگا کر دیا ہے اور ہم اس کی چال کو سمجھ ہی نہیں سکے. ابھی فیشن نہیں پھرتے، جبکہ اس کا یہ پروگرام تھا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے لباسوں کو اتروائے تاکہ ان کی شرمگاہیں دوسرے کے سامنے ظاہر ہو. اور اللہ فرماتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ. یاد رکھو شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. وہ تو ہم ویندا ہے، پہلا ننگیاں کرتا ہے، پھر ویندا ہے، پھر آتا ہے لا وے کڈا میں فیشن وچ پا کے ننگیاں کر چھڑے تے تسی نہیں انہوں ویندے. وہ تو ہم وے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فیشنوں سے محفوظ فرما لے جن فیشنوں سے انسان کا ایمان نہ رہے، اسلام نہ رہے. باتیں تو اور بھی بڑی ہیں آگے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے انشاءاللہ پھر بیان ہو جائے گا. وقت کافی ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.